ہم رائے پور گئے تھے، اس زمانے میں پہلے تھوڑا تکلیف تھی، پٹی وٹی باندھے ہوئے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، وہاں جو اس کو سجادہ رسول ہیں، ہم نے کہا کہ بھائی مسجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جاتے ہیں، اور ہم نے کہا اسے کہ کار لے کر کے آؤ مسجد کے گیٹ پر لگا دو، وہاں ایک بوڑھے آدمی کھڑے تھے، یا بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوا آدمی کیسا ہوتا ہے، بوڑھے آدمی بالکل صحیح، اور ان کی کمر ایسے تھی، یہ بھی 2 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، وہ آئے میرے پاس، کہ لے حضرت جی میری کمر ہو گئے، کیوں؟ کہ لے ہم آپ کو مسجد پہنچا دیں، ہم اپنی جوانی میں حضرت رائے پوری کو ادھر بٹھائے لے جائے گا، حضرت رائے پوری جب بوڑھے ہوئے اپنی جوانی کا اپنی کلسی کمر بٹھا کے حضرت رائے پوری کو مسجد لے جائے گا، آپ بیٹھ جائیں، بہت دن ہو گئے بیٹھا تو وہی میری پیٹ پر نہیں بیٹھ رہا، تو میں نے ان کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بوسا دیا، میں نے کہا کہ نہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ حضرت رائے پوری جس کمر میں بیٹھے ہو تو میں بیٹھوں، میں چلا جاؤں، پیچھے 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 وہ مسجد تک گئے کہ شاید میں بیٹھ ہی جاؤں، کیا بات تھی، وہ تربیت کا اثر، آج ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکے بے ادب گستاخ نکل رہے ہیں، تمیز شعار ہی نکل رہے ہیں، میں تعریف نہیں کرتا، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، 40 سال مجھ کو یاد نہیں ہے مجھ کو کہ میں کبھی اپنے والد صاحب کے سرہانے بیٹھا ہوں، بیٹھا تو ادھر بیٹھ جاؤں، لیکن میں نہیں بیٹھا، جب پیدانے بیٹھا یا سامنے بیٹھا کہتے تو وہاں بیٹھا ہوں، لیکن نہیں بیٹھا، کبھی نہیں بیٹھا، 40-42 سال گزرا، میں نے کبھی حضرت رحمت اللہ علیہ یا بھائی جان رحمت اللہ علیہ کو اپنی پیٹھ نہیں دبایا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ سب کریں، میں یہ بتاتا ہوں کہ تربیت جب ہوتی ہے انسان کی، ماں باپ کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو پہلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ادب ہے، علماء کا ادب، شاعر کا ادب، امامان مساجد کا ادب، حافظ قرآن کا ادب، طلباء کا ادب، مناسبت نہیں ہے ایک دوسری بات ہے، مناسبت نہ ہونا دوسری بات ہے، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بالکل دوسری بات، یہ بہت لمبا موضوع ہے، جانا نہیں چاہتا ہوں، اس سلسلے کی آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آج ہمارے ملک کا جو سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ، جو ہم کو بالکل بے چین کیے ہوئے، ہم کو چین سے رہنے نہیں دیتا، کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے یہ ہمیں بتانا پڑے گا، یا اللہ ہم کو بتائیے، اگر ایمان کے تحفظ کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہے، علماء کی ذمہ داری ہے علماء ذمہ دار ہے، سماج کی ذمہ داری ہے تو سماج ذمہ دار ہے، ورنہ ہم کو بتاؤ کہ یہ لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں، یہ ماں باپ کی مرضی سے جا رہی ہے، جا کے کورٹ میں لکھ رہی ہے کہ ہم کو ہماری شادی فلاں ہے کس دن سے کر دیا جائے، لکھ کر کے دے رہی ہے، ان کے ماں باپ کہتے ہیں ہم کو کوئی اعتراض نہیں، لڑکی جوانہ جیتا ہے، جب ایمان اتنا سستا ہو جائے اور عورت کی آبرو اور عزت اتنی سستی ہو جائے تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جائے، تو دوستو یاد رکھنا اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا آئے گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا، اللہ نے کیا فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اس حساب سے اعراض کر رہے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں آئے دن، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، دلی میں، ان کی تعداد 10-20 نہیں ہے، ہزاروں ہزار سے رہے ہیں، کئی ہزار۔ آپ یہ سوچیے کہ میں فارغ ہوں، آپ یہ سوچیے کہ میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے سماج میں اگر کوئی ایک لڑکی مرتد ہوتی ہے تو اس ارتداد کا گناہ پورے سماج کو ہوگا۔ یہ سزا ہے ان بدعات کی جو آپ کے میں رائج ہے، جہیز کی، لین دین کی رسم کی، پیسے کی طلب کی، گاڑی کی طلب کی، جہیز کے مانگنے کی، ان چیزوں نے ہمارے سماج کے ان 70% لوگوں کی کمر توڑ دیا ہے، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جاؤ بیٹا جہاز بنا جائے۔ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تم شادیاں کرتے تو آج یہ دن نہیں دیکھتے، اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ معیاری کی تعلیم دلاتے آج یہ دن نہیں دیکھتے۔ گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے کا، انگریزی اسکول میں پڑھانے کا تم کو اتنا شوق ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی
اور لوٹ رہی ہے واہ اور کر رہی ہے واہ. آگ جاتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ تو ماں کہتی کہنے سے کیا ہوتا ہے. ہم بے شمار باتوں کو جانتے ہیں. بہت خاص خاص لوگوں کی لڑکیاں مرتد ہو گئی. پردہ پڑا ہوا ہے بولوا ہوا مرتد ہو گئی. بڑے خاص خاص لوگوں کی لڑکیاں مرتد ہو گئی. 20-20 لاکھ روپے دے کر کے امریکہ بھیج دیا تاکہ یہاں بتا دیں. اس مسئلے پر کون غور کرے گا؟ تم مسجدوں کے چٹائیوں میں بیٹھے رہو گے؟ تم خانقاہوں میں اللہ کا ضرب لگاؤ گے؟ تم دعوت تبلیغ میں چلا لگاؤ گے؟ تم مکتبوں میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ اور یہ 70% ہماری بیٹیاں اور بیٹے جو مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے بھاگ رہے ہیں، اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اے خانقاہ کا پیر تو ذمہ دار ہے، اے مسجد کا مولوی تو ذمہ دار ہے، اے مسجد کا امام تو ذمہ دار ہے، اے دعوت کا داعی تو ذمہ دار ہے، اے سماج کا مکھیا تو ذمہ دار ہے، اے سماج کا مکھیا تو ذمہ دار ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. جاہل رہے مومن رہے نجات ہو جائے گی. پڑھی لکھی ہو پڑھا لکھا ہو مرتد ہو جائے جہنم. اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرو. اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتی ہے تم سے تمہارے قلب میں ٹوپی رکھتی ہے. اپنا تم نے زندگی فکر کی ہے کہ جسم محفوظ رہے، مکان محفوظ رہے، گھر محفوظ رہے، گرمی سے بچے، سردی سے بچے، نزلے سے بچے، بخار سے بچے، آگ سے بچے. اس سے فکر کیجیے کہ ہماری نسلیں جہنم کی آگ سے. بار بار ہم یہ جملہ دہراتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اس سے زیادہ فکر اس کی کیجیے کہ آپ کی اولاد مرنے کے بعد آپ کی اولاد کیا ہوگا. اور غور نہیں کرو گے، اس تشویش والے لمحے کو بھول جاؤ گے، ویسے ہی بس رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے. تو یاد رکھنا آگ لگے گی تمہارے گھر میں. ہم ایک ساتھ لے کے گئے، بڑے ایک آدمی گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا غیر مسلم ہے، ہماری لڑکی سے نے کورٹ میرج کر لیا ہے، کلمہ پڑھنے کو تیار ہے، اب اس کو کلمہ پڑھا کے دوبارہ نکاح کرنا. اچھا خاصا خوبصورت لڑکا ہے اور اس کو ہم یہاں امریکہ شفٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کورٹ میرج کر لیا، آپ کو تو لڑکا بھی نہیں، کیا آپ دل سے مسلمان ہو رہے ہیں، واقعی مسلمان ہو رہے ہیں، یا سماج کن لوگوں کے دباؤ میں یا لڑکی کی محبت میں؟ نہیں، ہم مسلمان. کلمہ پڑھایا، کلمے کے معنی بتائے، خود نکاح پڑھایا. 24 گھنٹہ نہیں گزرا جب سب ہو گیا امریکہ جانے کے لیے ایئرپورٹ، تو اپنے سسر سے کہہ دیا کہ وہ تو ہم کو امریکہ شفٹ ہونا تھا اس لیے کلمہ پڑھ لیا، میں ہندو تھا ہندو رہوں گا. یہ تمہارا ایمان بک جائے، تم سرے بادار رسوا ہو جاؤ. تم آخرت کے لیے پیدا کی، دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں اس کا اجر یا سزا ہم کو آخرت میں، کیونکہ آپ کو سنگینی حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ سب باتیں سنتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگتا. اب دے یہ آخری بات، ہم نے یا تو سدھرتے دیکھا ہے یا بگڑتے دیکھا ہے. یہ آخری بات سنیے، ہم نے یا تو سدھرتے دیکھا ہے یا بگڑتے دیکھا ہے. ایک خاتون کلکٹر تھی، بنارس میں پوسٹ پہ تھی، کیونکہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے تو ہر طرح کے لوگ ان کے آیا کرتے تھے. تو ہماری بالکل نوجوانی تھی، 16 سال کی بچی ایسی جگہ بیٹھے. تو اس نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا لڑکا ہے، گورنمبر کا لڑکا ہے. وہ کہا کہ مولانا لگتا ہے. کہاں عالم ہے آگے چلے. خیر وہ دوا والد صاحب نے دوا دیا، مجھے کہا کہ تھوڑا ان کو تھوڑا سمجھا دو، یہ فلاں جگہ تک پہنچا دو. ان کو زمانے میں یہ چھوٹے نہیں دیا، آج لوگ کاٹ لو، بڑے بڑے افسران دور چلے جایا کرتے تھے. پر وہاں نے دوا لیا، وہ قریب ہی رہتی تھی ان کا تب. وہ چلے گئے وہاں جا کے دیا ہے تو انہوں نے بہت طرف جملہ کہا کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو. یہ سب مولویوں کے دھندے ہیں. بس میرا رب پاک رب ہے، میرا تو پارا گرم ہو گیا اور میں اٹھ کے چلا آیا. کوئی بات نہیں. 4 سال کے بعد کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، والد صاحب نے ہم کو پھر انہیں کیا بھیجا، یہ دوا کرنے لگا. تو اس وقت وہ ریٹائر بھی ہو چکی تھی، پوری بھی ہو چکی.
تو تب تو جب ملی تھی تو وہ سینہ کھلا ہوا، کمر کھلی ہوئی، اور اب جب ملی تو دوپٹہ لگا ہوا، سینہ چھپا ہوا. ہم کو بڑی خوشی ہوئی، مسکرایا، بولا کچھ نہیں. تو کہنے لگے کہ تم کو کچھ تبدیلی لگ رہی ہے کیا میرے اندر؟ میں نے کہا تبدیلی میرے اندر آتی ہے تب اوپر آتی ہے. کہنے لگے ہاں میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، میں نے وہ غلط بات تم سے کہی تھی جو اس پر آج تک مجھ کو وہ بات یاد ہے. میں توبہ کر چکی ہوں، میں اب نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، اور اس کی وجہ سے بھی تم یہ سدھرتے تھے. اب بگڑتے دیکھا اور ایسے بگڑتے دیکھا کہ مسجد کا امام ہے، بہترین قرآن کا قاری، پرنسپل مینیجر اسکول کا قابل شخص ہے، لیکن صحبت غلط میسر ہوئی، امامت چھوڑ دیا، داڑھی بڑھا دیا. پرنسپل صاحب کو غلط صحبت ملی تو اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلم سے نکالا. یہ آگے بڑھے، ان معصوم بچوں کی آنکھوں کا یہ اثر تھا کہ وہ پرنسپل صاحب جو تھے وہ سڑک پر کھڑے تھے اور گاڑی ان کو ایسا کچلا کہ لاش تک نہیں ملی. سزائے خدا کی طرف سے آتی ہے تو ایسے آتی ہے، سزائے خدا کی طرف سے آتی ہے تو ایسے آتی ہے. اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کریں گے اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ایمان کا تحفظ نہیں کریں گے تو آپ کی تہذیب آپ پر جگہ جگہ مکاتب قائم کیجیے، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے، اسلام کے ساتھ و کلمہ ترجمے کے ساتھ بتائیے، 19 جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ان کو یاد کرائیے، حلال حرام کیا ہے یہ سکھلائیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ اسکول بند بھیجیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مکان کی بنیاد صحیح رکھیے. ہماری لڑکیوں نے پڑھا ہے، کوئی لڑکی جاہل نہیں، الحمدللہ ہماری لڑکیوں نے بی ایڈ کیا ہے، گریجویشن کیا ہے. اللہ ہمیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کریں گے اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ایمان کا تحفظ نہیں کریں گے تو آپ کی تہذیب آپ پر جگہ جگہ مکاتب قائم کیجیے، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے، اسلام کے ساتھ و کلمہ ترجمے کے ساتھ بتائیے، 19 جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ان کو یاد کرائیے، حلال حرام کیا ہے یہ سکھلائیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ اسکول بند بھیجیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مکان کی بنیاد صحیح رکھیے. ہماری لڑکیوں نے پڑھا ہے، کوئی لڑکی جاہل نہیں، الحمدللہ ہماری لڑکیوں نے بی ایڈ کیا ہے، گریجویشن کیا ہے. ہماری ہر لڑکی نے علم دین حاصل کیا، ہماری ہر لڑکی الحمدللہ پابند صوم و صلاۃ ہے، ہماری ہر لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ہماری ہر لڑکی نماز پڑھتی ہے، ہماری ہر لڑکی اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہماری ہر لڑکی ایک چھوڑ کر اپنے تقریباً سبھی لوگوں کا کرتی ہے، پیسے بچاتی ہے، اس میں سے پیسہ بچایا، اس میں سے پیسہ بچایا تاکہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو. ایک بھاجپا کا اسکول ہے، اس میں آئے ہوئے تھے چیف منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے، تینوں بچیاں ہماری وہیں پڑھتی تھی. تو ہماری ایک بڑی بچی سے پوچھا ہے منسٹر نے کہ تمہاری زندگی کے آئیڈیل نمونہ کون ہے؟ نے بے اختیار کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ 1800. تو تصویر لینا چاہیے کہ نہیں تصویر اسلام میں حرام ہے، میں اپنی بیٹی ہوں اسلام کی، میں اپنے ملک کی بیٹی ہوں، میری تصویر اخبار میں نہیں چاہیے. پھر دوسری نے پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل نمونہ کون ہے؟ تو وہ تھوڑا معصوم تھی، میرے ابو میرے آئیڈیل نمونہ، میرے ابو. اس کو کہا، وہ سب ہنسنے لگے. پوچھا تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ اور جو چھوٹی بیٹی تھی کہنے لگا میرے ابو کا آپ کا نام نہیں معلوم ہے. اب سمجھے کہ سب ساری دنیا میں میرے ابو کا نام نہیں معلوم ہے، ساری دنیا میں ان کا نام ہے، میرے ابو کا نام پوچھتے ہیں. تو کہا کہ میرے بیٹا بتایا تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ کہا آپ کیسے بھی کہ آپ کو میرے ابو کا نام نہیں معلوم. اس قدر ہنسے سب پورا مجمع ہنسنے لگا. تو پرنسپل نے بتایا کہ مولانا احمد نصر صاحب کی بچیاں آئی تھی. وہ پرنسپل ہم سے ملنے آئے، وہ ٹیچر ہم سے ملنے آئے. تو آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیں، لڑکیوں لڑکوں کے دل میں محمد رسول اللہ کی عظمت پیدا کریں. ابھی یہ قصہ سنا دے ہم کیا کر رہے ہیں، میری چھوٹی بیٹی ساتھ میں تھی، سب سے چھوٹی والی، وہ اس سے پہلے مجھے میرے ساتھ جاتی تھی. ایسا ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم لوگ سے آگے ہو گئے، اپنی ساس کو اور اپنی نند کو سب کو پکڑ کے اللہ کو گھس گئے اور ہر مقام بتایا یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہاں سے استلام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑوا دیا، اس کو بیت اللہ کا
جو ہے تو دیواریں بھی ان کو گھما دی اور تھوڑا لگ کر کے حضرت اسود کے پوسا میں دلوا دی. اب معلومات کر کے اور حضرت جدہ میں چلی گئی. ہم لوگوں کو تو کئی دن کے بعد وقت ملا. یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو فکر کرنی ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا اللہ کیا حق بری ذمہ ہے. ہم سے خدا پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے میری قوم کیا ہم نے رسالت کا حق ادا نہیں کر دیا؟ صحابہ نے کہا تھا ہاں. میں بھی کہتا ہوں کہ ہم نے حق ادا کیا. اپنی قوم کو پورے ملک کے اندر بتایا کہ تم مرتد ہونے سے بچا لو اپنی نسلوں کو, اپنے ایمان کا تحفظ کرو, اپنے اعمال کا تحفظ کرو, اپنے اخلاق کا تحفظ کرو, آخرت کی فکر پیدا کرو. یہ چیز تم کو مرنے کے بعد تمہارے کام ہے. ہم تو آج بتائیں کہ زندہ رہے نہ رہے, ہماری بات زندہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری فکر اور دل جمعی کے ساتھ ہمیں اپنی کمزوری, ایمانی کمزوری, اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات قبلہ رو ہو جائیں, ذکر ہوگا, دعا کی مجلس ہوگی, اور فوراً عشاء کی نماز پڑھ کے دوسری مجلس